کہ ہمارا وقت بہت ہی کم ہے ابھی، لیکن یہ مہم سوال ہے اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح روایات میں ملتا ہے کہ امام علیہ السلام کے زمین سازی کے لیے 313 اصحاب کا ہونا ضروری ہے، کیا یہ 313 کی تعداد شرائط میں شامل ہے؟ بہت اہم نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، جیسے کہ ہم نے عرض کیا کہ اہم ترین شرائط میں سے اصحاب خاص کا ہونا ہے۔ تو روایات کے اندر 313 کا جو عدد ہے وہ ذکر ہوا ہے کہ امام کے جو اصحاب ہیں وہ 313، لیکن ایک نقطے کی طرف میں اشارہ کروں کہ یہ امام کے اصحاب اس کے اندر محدود نہیں ہیں، کیونکہ بعض روایات موجود ہیں کہ جس کے اندر امام کے دیگر جو اصحاب ہیں جو امام سے ملحق ہونے ہیں اس قیام کے سلسلے میں، ان کی 10,000 تک تعداد بیان ہوئی ہے۔ تو یہاں 313 کا کیا مطلب ہے؟ جیسے بزرگان فرماتے ہیں کہ کیونکہ یہ اتنی بڑی سطح پر جو تبدیلی اور قیام اور انقلاب آنا ہے، اور بالخصوص وہ جو وسیع پیمانے پر اہداف ہیں اس ظہور کے حوالے سے کہ اسلام نے غالب آنا ہے تمام ادیان پر، جہانی انقلاب، بالکل، اور پوری اس دنیا میں ظلم و ستم کا نام و نشان نہیں رہے گا، اور ایک عدالت پر مبتنی حکومت قائم ہوگی، ایک ایسا نظام کہ جو انسان کو دنیاوی اور اخروی سعادت کی طرف لے کے جائے گا۔ تو جس طرح ہم اس موجودہ دنیا کے اندر جو چھوٹے بڑے انقلاب آتے ہیں، تبدیلیاں آتی ہیں، ہم اس میں بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو انقلاب کے مرکز پر قرار پاتے ہیں، یعنی جو اس تحریک کے مرکز اور محور پر ہوتے ہیں کہ جن کے کاندھوں پر جو ہے وہ تحریک کا ایک بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے انقلاب کا، پھر دوسرے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح جب امام علیہ السلام کے اس ظہور کی اور اس قیام کی اور اس تبدیلی کی وسعت کو اور اس اہداف کی وسعت کو ہم دیکھتے ہیں، تو یہ جو 313 کی تعداد بیان ہوئی ہے اور جو ان کے لیے صفات بیان ہوئی ہیں روایات کے اندر کہ یہ کس طرح کے اصحاب ہوں گے، ان کی صفات کیا ہوں گی، ان تمام روایات کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جو امام علیہ السلام کی اس تحریک، اس قیام کے محور اور مرکز میں قرار پائیں گے۔ یعنی اگر یہ اس تعداد میں اور ان صفات کے حامل اصحاب وجود نہیں پاتے تو جیسا میں نے عرض کیا نا کہ خاص اصحاب شرائط میں سے ہیں، تو امام کا ظہور نہیں ہونا، لہٰذا اس تعداد میں خاص اصحاب کا ہونا ضروری ہے امام کے ظہور کے لیے۔ اور جیسا کہ روایت کے اندر میں عرض کر دوں ایک روایت کی طرف کہ ہم اصحاب الالویہ، یہ کون افراد ہیں؟ یہ وہ ہیں جو علم بردار ہوں گے اس قیام کے اندر۔ وَهُمْ حُکَّامُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ عَلَى خَلْقِهِ، یہ خود جو ہے وہ ذات پروردگار کی جانب سے اس زمین پر اس کی مخلوق پر حاکم ہوں گے، یعنی حجت الہی کے علاوہ، امام زمانہ کے علاوہ پوری جب اس کائنات پر ایک حکومت قائم ہونی ہے تو اس حکومت کے مرکز میں جو افراد بھیجے جائیں گے مختلف نقاط ارض پر وہ یہ اصحاب ہوں گے۔ تو لہٰذا 313 کی جو تعداد بیان کی جاتی ہے اور ان کی خاص اوصاف بیان کی جاتی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس قیام کے محور اور مرکز میں قرار پاتے ہیں، اور انہی کو امام علیہ السلام مختلف نقاط کی طرف مختلف علاقوں میں بھیجے گا ایک حاکم کے عنوان سے۔ اور اس کے علاوہ اصحاب ہیں، تعداد اور بھی بیان ہوئی ہے، 10,000 کی تعداد جیسے میں نے عرض کیا بیان ہوئی ہے جو بعد میں امام سے ملحق ہونی ہے، اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جو جب امام ظہور کریں گے تو اسی ابتدائی مرحلے میں ان کو بلایا جائے گا، اور انہی کے ساتھ امام اپنا جو ان کا قیام ہے اس کا آغاز شروع ہو جائے گا، اور پھر لوگ بعد میں جن کی تعداد ذکر ہوئی ہے وہ امام سے ملحق ہوتے چلے جائیں گے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔